بے شک میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سچی توبہ کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ فرمایا ہے. ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق بیان کرنے، آپ حضرات کو سماعت کرنے، مجھے بیان کر کے آپ حضرات کو سماعت کر کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جزا و سزا کا سلسلہ قائم کیا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جزا کا سلسلہ کیا. اور جو اللہ کے گناہگار بندے ہوتے ہیں، جو کثرت سے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، رب تعالی نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بھی اہتمام فرمایا.
اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ جب بھی گناہگار میری طرف رجوع کرے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہو، اس کا دل بھی گناہوں پہ شرمندہ ہو، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ اس حال میں میرے پاس آتا ہے، میرے قریب آتا ہے، مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ پھر مجھے وہ بڑا پسند آتا ہے، مجھے وہ بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید اس بندے کو اللہ کا محبوب بندہ قرار دے رہا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے جب اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے مولا تیرا سیاہ کار بندہ، تیرا خطا کار بندہ، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، مولا تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میرے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ہاتھوں کو جب اس طرح ہاتھ بلند ہوتے دیکھتا ہے، اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا دیکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اے میرے بندے گھبرا نہیں، تو ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں آیا کہ جہاں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی بخشتا نہیں، یہ میری بارگاہ ہے، تو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، نادم و شرمندہ ہونا ہے بندے تیرا کام ہے، تیرے گناہوں میں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے۔ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بندہ جب نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، رب تعالی اپنے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، اب ایک بندہ مومن کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے ہم توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا دین اسلام میں اس طرح توبہ کرنا جائز ہے؟ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے پردے کھول کے، دل کے کانوں کو کھول کے اتنی بات کو سننا بھی اور اس بات کو سمجھنا بھی اور اس بات پہ عمل بھی کرنا۔ تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آج یہاں بیٹھ کر یہ اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، جس گناہ سے اس نے توبہ کی پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالی سے مذاق کرتا ہے، وہ اللہ تعالی سے مذاق کرتا ہے۔
میرے دوستو جو اللہ سے مذاق کرتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. یہ بھی یاد رکھو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ مذاق کرے گا. میرے اولاد کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا. جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, جا تجھ سے کوئی حساب نہیں ہونا, تجھ سے میں نے کچھ نہیں پوچھنا, جا تجھے اجازت ہے جنت میں جس مرضی دروازے سے جا, جنت میں داخل ہو جا. میرے دوستو وہ بندہ خود صراط سے گزرتا ہوا جب جنت کے پہلے دروازے تک پہنچے گا, قریب ہی پہنچے گا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا, دروازہ بند. پھر وہ دوڑتا ہوا دوسرے دروازے پہ جائے گا, قریب پہنچے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر وہ دوڑتا ہوا تیسرے دروازے پر پہنچے گا. میرے دوستوں تیسرا دروازہ بھی جب وہ قریب پہنچے گا بند کر دیا جائے گا. اسی طرح جنت کے وہ ہر دروازے پر جائے گا, جب وہ آخری دروازے پر جائے گا قریب جائے گا وہ بھی دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا تو نے مجھے یہ حکم دیا کہ جا میرے بندے تجھ سے کوئی حساب و کتاب کی منازل میں نے طے نہیں کروانی, تجھ سے کچھ حساب نہیں ہوگا, جا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا. لیکن مولا یہاں پر ماجرا عجیب ہے, پہلے دروازے پر جاتا ہوں دروازہ بند, دوسرے پہ جاتا ہوں دروازہ بند, تیسرے پہ جاتا ہوں دروازہ بند, آخری دروازے پہ گیا دروازہ بند ہو گیا. مولا یہ کیا حساب ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, بندے دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا تھا, آج تیرے سامنے مذاق ہو رہا ہے, آج تیرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو میرے دوستو جب سچی توبہ کرنی ہے تو پھر سچی توبہ کرنی ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں. سچی توبہ ہے کیا؟ قرآن سچی توبہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ التحریم ہے, آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ, اللہ کی طرف. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ بس توبہ کرو, ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا, پکی توبہ, سچی توبہ کرو, ایسی توبہ کرو کہ جب تم توبہ گناہوں سے کر لو پھر تمہارا گناہوں میں جانا ناممکن ہو جائے. اس چیز کو کہتے ہیں توبۃ نصوح, سچی توبہ, پکی توبہ. میرے دوستو امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سچی توبہ کے متعلق توبۃ النصوح کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پوچھا گیا امیر المومنین آپ کے مطابق سچی توبہ کیا ہے؟ میرے دوستو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے, سچی توبہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن سچی توبہ کر لے, پکی توبہ کر لے, گناہوں کی طرف جانا اس کا اسی طرح ناممکن ہو جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا. تھن سے جب دودھ نکل آتا ہے وہ دوبارہ واپس جا سکتا ہے؟ وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا. جو نکل آیا وہ نکل آیا. اسی طرح جب بندہ مومن گناہوں کی دلدل سے نکل آیا پھر وہ گناہوں کی طرف واپس نہ جائے, اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا, اے علی ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پر ہی اترتی ہے کہ گناہگاروں پر بھی اترتی ہے؟ اللہ کی جو رحمت ہے, اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے, کیا وہ اللہ کے نیک بندوں پر ہی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ گناہگاروں پر بھی نازل ہوتی ہے؟ تو میرے دوستو
ذرا توجہ کریے گا، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑی خوبصورت مثال واضح طور پر اس کی فرمائی۔ فرمایا 2 برتن لے آؤ۔ کتنے؟ ذرا بلند آواز سے 2 برتن لے آؤ۔ ایک برتن بالکل صاف ہونا چاہیے اور ایک برتن کیچڑ آلودہ ہونا۔ صاحب 2 برتن لے آیا، ایک برتن بالکل صاف تھا اور ایک برتن کیچڑ آلودہ تھا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کو بتا کہ ان دونوں کو تو کھلے میدان میں رکھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، بارش برسے، تو کیا دونوں میں پانی بڑھا جائے گا کہ ایک میں پانی بڑھا جائے گا؟ یعنی کیا صاف برتن میں بس پانی بڑھا جائے گا کہ بس گندے اور کیچڑ آلودہ پانی جو برتن ہے اس میں پانی بڑھا جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ یعنی پانی تو دونوں میں ایک جیسا بڑھا جائے گا کیونکہ بارش اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پہ برستی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ کے گناہگار بندوں پر بھی برستی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا خوب ارشاد فرمایا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا کہ برستا نہیں دیکھ گئے اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ گئے اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ گئے اپنے برساتے برسانے والے بدوں پر بھی بلند آواز سے پڑھیں، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے چمک تجھ سے بلند آواز سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے اللہ کے نیک بندوں پر بھی برستی ہے اور اللہ کے گناہگار بندوں پر بھی برستی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو جب گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر گناہوں پر دلیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سر بسجود ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی سن کے آپ کی سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر آفرین ہے۔ بلند آواز سے کریں سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیے ہی نہیں تھا، اس نے گناہ کبھی کیے ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستو اللہ کی کتنی ہم پر رحمتوں کا نزول ہے کہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں جب ایک دفعہ حاضر خدمت ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑگڑا کر آنسوؤں کو بہا کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر جب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دوڑ کر اپنے بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دوڑ کے اپنے
بندے کا استقبال کرتی ہے۔ میرے دوستو ہمارے سامنے کوئی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے واقعات بڑے بڑے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شرابی شراب پی کر آ رہا ہے، اس کے بغل میں شراب کی بوتل ہے، جب سامنے سے دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، دل ہی دل میں اپنے گناہ میں پر توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، مولا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ کو سونگھ لیا، یا الہی اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بغل میں شراب کی بوتل دیکھ لی تو مولا نے مجھے بڑی بری سزا دے گی، مولا میں تاب نہ لا سکوں گا، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے، دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قریب پہنچتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے شراب پی؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے شراب نہیں پی، میں نے خود تیری بغل میں شراب کی بوتل دیکھی ہے۔ میرے دوستو کیا اس نے دل کی دل میں توبہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بغل سے بوتل نکالنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی رحمتوں کا اتنا نزول کیا، وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی، وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے دوستو یہ ہوتی ہے سچی توبہ کہ جب انسان دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل میں یہ کہتا ہے مولا میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد اس چیز کے قریب نہیں نہ جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کا اتنا نزول کرتا ہے، اتنا نزول کرتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر میرے دوستو توبہ اب کیسے کی جائے؟ سوال یہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں۔ میرے دوستو ماشاءاللہ ہم سب عقل مند انسان ہیں، میرے سامنے آپ جتنے بھی حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں سب ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں پھینکے، کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے جہنم میں پھینک دے؟ جس سے بھی آپ یہ سوال کریں گے وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالی مجھے جہنم میں پھینکے۔ جس سے آپ سوال کریں گے اچھا جہنم میں نہیں جانا تو پھر کہاں جانا ہے؟ ہر کوئی جنت کا راہی ہے، لیکن ہمارے پاس عمل جنت کو حاصل کرنے والے نہیں۔ تو میرے دوستوں پھر توبہ کیسے ہے؟ اس کا جواب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 4 ستون ہیں۔ کتنے ستون ہیں؟ اب ذرا ساتھ آپ نے بھی دینا ہے، ساتھ اونچی آواز سے بولنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے آج سبق اچھے سے یاد کیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون ہیں۔ فرمایا پہلا ستون یہ ہے کہ بندہ زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے۔ پہلا ستون کیا ہے؟ زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور زبان سے ہی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا ستون یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا ہے دل میں اس گناہ کے متعلق شرمندگی پیدا ہو، یہ سب سے بڑا ستون ہے۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ تو کر رہے ہوتے ہیں،
زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں گناہ ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن دل میں ہمارے اس گناہ کے متعلق شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو جب دل میں شرمندگی پیدا نہیں نہ ہوگی تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئیں گے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دل کی سیاہی کو دھونے والی چیز آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہ دل کی سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے غم کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی شے موجود ہے، اور دل کے غم کو دور کرنے والی شے اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو میرے دوستو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتی ہیں، دل بھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا سکون کیا بتایا؟ فرمایا کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ کے متعلق دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا سکون یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ کہتے کہ میرے ہاتھوں کی توبہ، میری زبان کی توبہ، میری قوت سماعت کی توبہ، ایسے نہیں، بلکہ فرمایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، جتنی بھی ہڈیاں ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس گناہ کے متعلق، چوتھا سکون، جس گناہ کے متعلق توبہ کر رہا ہے دل میں یہ نیت ہو کہ مولا میں اس گناہ کے متعلق توبہ کرنے لگا ہوں، مولا میری نیت کو قبول فرما اور مجھے اس گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ان چار سکونوں کو اپنا لیا اور اس نے اس طرح توبہ کی، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالی تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی نیتیں کیا ہیں۔ اگر تمہارے دل کی نیتیں صاف ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ان چار سکونوں کو اپنایا، اس طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا ہے۔ یہ دوستو ہمارے سامنے واقعات ہیں اور سچے پکے واقعات ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار فضیل بن عیاض، یہ دوستو آپ واقعہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جب وہ بندہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد میں نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کیا رتبے عطا فرماتا ہے، کیا کیا رتبے عطا فرماتا ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار، جو بھی قافلہ آتا ڈاکو کسی سردار بھی اس قافلے کو کسی قافلے کو بخشا نہیں، ہر قافلے کو لوٹے۔ وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے، وہ قافلہ یہودیوں کا ہے، وہ قافلہ عیسائیوں کا ہے، وہ قافلہ مجوسیوں کا ہے، کسی قافلے کو بخشا نہیں، تمام کے تمام قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ چیز بنی، ایک رات میں ڈاکہ زنی کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے میں ایک قافلے کے قریب ہوا، اس قافلے میں نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ کیا رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی
وجہ سے ڈر پڑے. میرے دوستوں فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب اس نوجوان کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی میں نے کہا لبیک مولا میں حاضر ہوں, مولا میں حاضر ہوں, مولا میری توبہ کو قبول فرما, آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. میرا دل ڈر گیا, میرا دل ڈر گیا. لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں, اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا. میرے دوستو مختصر کا جواب فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گناہوں سے جب توبہ کی, میں نے اپنے ان سب ساتھیوں کو بلایا جن کے ساتھ مل کے میں توبہ کی, میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بلایا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اس چیز سے توبہ کر بیٹھا ہوں, آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, میں اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالی کے ذکر میں وقف کر دوں گا, اللہ کی عبادت میں وقف کر دوں گا. وہ سب کے ساتھ کہنے لگے ہیں فضیل بن عیاض جب ہم ڈاکہ ڈالتے تھے تو تو ہمارا سردار تھا, جب آج توبہ کی ہے تو پھر بھی ہمارا سردار ہی, پھر بھی ہمارا سردار ہی تھا. ہم بھی تیرے ساتھ مل کے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بھی یہ برا فعل نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے, میں نے ان سے یہ کہا کہ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی لوٹا ہے ان کا مال ان کو واپس کر دے. فرماتے ہیں کہ ہم نے خاک چھانی, جس کا مال بھی ہم نے لوٹا تھا ہم نے ان کو واپس کر دیا. فرماتے ہیں کہ قریب کے زمانہ میں, ماضی قریب یعنی کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تھا کہ ہم نے یہودیوں کے قافلے کو لوٹا تھا. فرماتے ہیں کہ جب ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس یہودی کے پاس گئے جو اس قافلے والوں کا سردار تھا, جب ہم اس کے پاس گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں توبہ کر بیٹھا ہوں, آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, جو تیرا مال تھا وہ میرے پاس محفوظ نہیں رہا, مجھے بخش دے, اللہ کی رضا کی خاطر مجھے بخش دے. وہ کہنے لگا کہ یا فضیل جب تو نے میرا قافلہ لوٹا تھا میں نے اللہ کی قسم کھا کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میں تجھ سے بدلہ نہ لے لوں میں آنکھیں بند نہیں کروں گا. اگر تو میں تجھے ایسے بخش دیتا ہوں میری قسم پوری نہیں ہوتی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں تو اور کچھ واپس کر نہ کر, میری سونے کی اینٹیں واپس کر دے, میری سونے کی اینٹیں واپس کر دے. میرے دوستوں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا کہ وہ بھی میرے پاس محفوظ نہیں رہی. تو وہ کہنے لگا پھر ایسا کر کہ جنگل میں جا, مٹی لے, مٹی اور پانی کے ملاپ سے مٹی کو گوندھ اور پھر مٹی سے اینٹیں بنا اور اس کو ایک بوری میں ڈال کر میرے پاس لے آ, تو مجھے اینٹیں واپس کر دے, میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں تجھے بخش بھی دوں گا. میرے دوستو وہ یہودی تورات کا بہت بڑا عالم تھا, کہہ دیں سبحان اللہ. وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا, وہ جانتا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امت کی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا فضیلت عطا فرمائے گا, کیا فضیلت عطا فرمائے گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا, میرے ساتھی بھی میرے ساتھ تھے, ہم گئے, مٹی لی, پانی لیا, مٹی کو گوندا, اس کی اینٹیں بنائی, ان کو سکھایا, پھر ان کو ایک بوری میں ڈالا, لے کر اس یہودی کے پاس آئے اور وہ بوری اس کو دے دی اور ہم نے کہا اب تو ہمیں بخش دے. وہ کہنے لگا اے فضیل اب رک, اب دیکھ اس میں سے نکلتا کیا ہے, اس میں سے نکلتا کیا ہے. میرے دوستو وہ یہودی اس بوری کو الٹاتا ہے, اس بوری سے سونے کی اینٹیں نکل آتی ہیں.
جب یہودی اس بوری کو اٹھاتا ہے تو کیا نکل آتا ہے؟ سونے کی اینٹیں. بلند آواز سے کیا نکلتا ہے؟ سونے کی. آپ بھی حیران کہ میں نے تو اس میں جو مٹی کی اینٹیں تھی وہ ڈالی. مٹی اکٹھی کرنے والا میں، پانی لے کے آنے والا میں، مٹی کو کود کے اینٹیں بنانے والا میں، مٹی کو بوریوں میں ڈال، جو اینٹیں ہیں ان کو بوریوں میں ڈالنے والا میں. یہاں آ کر جب بوری کھلتی ہے، الٹائی جاتی ہے، اس میں سے سونے کی اینٹیں نکل آتی ہیں. یہ ممکن کیسے ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے فضیل گھبرا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں. تورات میں لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امتی سچے دل سے توبہ کرے گا، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا، وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی. تو پھر میرے دوستو، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ میرا ماں پیوں میں کر دے سے برایا لکھ گناہ میرا مولا میں تھے پردے پاونے والا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کو ڈھونڈتی ہے. جب وہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کو ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عزیزان محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نشان فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گھبراؤ نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، کتنا ہی حسین انداز ہے، کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی پر لطف انداز ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس بھی جاتا ہے، پھر بھی رب فرماتا ہے اے میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے. یہ نہیں سمجھنا کہ شاید اب میں اللہ کی رحمتوں کا طلبگار نہیں رہا. تو توبہ تو کر. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں رب ہو کر تیرے سارے گناہوں کی بخشش فرما گا. میں رب تیرے سارے گناہوں کی بخشش فرما گا. پھر میرے دوستو، ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے تو یہی نہ کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. میں نے پہلے بھی عرض کی، جب دل میں انسان شرمندہ ہوتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ دل کی سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم کا آخری بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، اس حالت میں کہ اس نے نا کمبل اوڑھ رکھا تھا. کمبل سمجھتے، چادر یا کمبل اوڑھ رکھا تھا. آقا علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب، میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ درخت پر چڑیا کے بچے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگے، تو میں نے نا ان کو پکڑ لیا، اپنی چادر میں چھپا لیا. پھر نا ان کی ماں آئی اور آ کر چو چو کرنے
میں نے اس کو بھی اپنے کمبل میں لپیٹ لیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بتا وہ سب کہاں ہیں؟ اس نے چادر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، ایسے لپٹی ہوئی ہے، جکڑا ہوا ہے اس نے بچوں کو، لپٹی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چڑیا کے چوزوں کو پکڑنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے لپٹی ہے؟ ارشاد فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی بندے کو اسی طرح تلاش کرتی ہے جیسے چوزوں کی ماں اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے تو جیسے یہ اپنے بچوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت بھی اس بندے کے ساتھ اسی طرح لپٹ جاتی ہے، اسی طرح لپٹ جاتی ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا، پھر ہمیں دعا تو اس طرح کرنی چاہیے نا کہ رحمت دریا الہی ہر دم وقدا تیرا جے کے قدرا بخشو مینوں تے کم بن جاندئی، بلند آواز سے بولا کم بن جاندئی میرا۔ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ اگر انسان کو میسر آ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات صحیح معنوں میں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، سچی پکی توبہ کرو۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس پر انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک میں رب توبہ کرنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ مولا جب تو پسند فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر میں رب ہو کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا میں بہتر فرمائے، ہماری آخرت میں